کہ تمام میڈیا کے ساتھیوں کا دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس شارٹ ٹائم میں آئے ہیں اور میں یہاں پہ آج موجود ہوں خصوصی دعوت پہ سندھ لوور سندھ رائس مل ڈیلرز ایسوسیشن جو ہے ہمارے زیرین سندھ پہ مشتمل جو رائس انڈسٹری ہے ان کی نمائندہ جماعت ہے، ان کی تنظیم ہے، آرگنائزیشن ہے، اور ان کا مجھے مدعو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ان کو درپیش مسائل ہیں اس وقت رائس انڈسٹری کو، کیونکہ رائس انڈسٹری سندھ میں بدین سے لے کر لاڑکانہ، بلوچستان، پنجاب، پورے پاکستان میں ہے، مگر یہ بہت بڑا بیلٹ ہے، زیرین سندھ اور لاڑکانہ، دادو، یہ ساری سائڈیں 86 چاول یہاں سے پیدا ہوتا ہے، اور اس جو آرگنائزیشن ہے یہ بنائی گئی ہے جو انڈسٹری کو درپیش مسائل ہیں وہ انتظامی سطح پہ ہو، وہ لوکل جو ان کے ایشوز ہیں یا آپس میں ایشوز ہیں یا ایکسپورٹر کے ساتھ ان کے ایشوز ہیں اس کو یہ ایڈریس کرتے ہیں، اور جو ان کے درپیش مسائل ہیں میں ان کو سنوں گا اور اپنے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے سامنے، اپنی کابینہ کے سامنے، اپنے جو متعلقہ وزارتیں ہیں ان وزراء صاحب کے سامنے بھی میں رکھوں گا تاکہ ان کے مسائل کو ایڈریس کیا جائے۔ اس ملک میں جو چھوٹی انڈسٹری ہے یا اسمال انڈسٹری ہے ان کا انپٹ اسلام آباد میں کم پہنچتا ہے، تو یہ اگر میرا بھی اسی کمیونٹی سے تعلق بھی ہے، میری بھی برادری ہے، ہمارا خود رائس انڈسٹری سے تعلق ہے، تو میرے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ میں ان کے جو آواز بنوں وہاں پہ اور ان کے جو مسائل ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے، اور جو بجٹ کی تیاری ہوتی ہے پی ڈی ایم کی حکومت سنبھالی، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ہم نے نو کانفیڈنس موو کر کے جمہوری اس حکومت کو ہم نے رخصت کیا اور ہم نے اقتدار سنبھالا۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ پاکستان کی معیشت اس وقت دیوالیہ ہونے کے قریب تھی، آئی ایم ایف ہم سے جو ہے وہ ناراض کر دیا گیا تھا، آئی ایم ایف ہم سے دور ہو گیا، دیگر جو عالمی ادارے ان کی رپورٹس بھی ٹھیک نہیں تھی، تو ہماری سیاست، ہماری جو سیاست ہے وہ پاکستان کے لیے ہے، پاکستان کے عوام کے لیے ہے۔ پاکستان کی معیشت ٹھیک ہوگی تو سیاست بھی ہوگی، پاکستان کی معیشت ٹھیک ہوگی تو خدمت بھی ہوگی، ترقی بھی ہوگی، خوشحالی بھی ہوگی، اور اس دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اس وقت یہ بات کہی کہ میں اپنی سیاست کی بجائے ریاست کو ترجیح دوں گا، اور سیاست کی ترجیح بعد میں، پہلے ریاست، ہماری ریاست ہے، ملک ہے تو ہماری سیاست ہے، اور اس میں ہمیں پیپلز پارٹی کی قیادت صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب، اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب، ایم کیو ایم کے ہمارے خالد مقبول، تمام جماعتیں، ایون مینگل صاحب بھی اس وقت سب ہم کیولی تمام جو دیوالیہ کا جو تھے ہمیں ملتے تھے، سب لوگ کہتے تھے کہ ڈالر جو ہے 500 کا ہو جائے گا، تو آپ یقین کریں خدا نہ خواستہ وہ اگر پاکستان ڈیفالٹ کرتا تو کیا لوگ بینک میں اس وقت یہ جو انڈسٹریل ہے یا بزنس مین ہے بینک سے پیسے نکال لیتے اور لوگ جو ہے افراتفری ہوتی، جیسے آپ نے دیکھا تھا سری لنکا میں ہوا تھا، تو اس کو ہم نے سری لنکا اس وقت کی جو کوششیں تھی کہ پاکستان سری لنکا کی طرح دیوالیہ ہو، ایک جماعت کا یہ خواب تھا، مگر ہماری لیڈرشپ نے فیصلہ کیا، تمام جمہوری لیڈرشپ نے فیصلہ کیا، پاکستان کی معیشت کو بچایا، اور اس میں کنٹریبیوشن جو ہے وہ پاکستان کے عوام کا ہے۔ اس وقت ہم نے مشکل فیصلے کیے، جو بجلی مہنگی ہوئی، پیٹرول مہنگا ہوا، یہ سمجھتا ہوں کہ یہ منافع کم، 2 سال سے یہ انڈسٹری پروفٹ میں نہیں ہے، یہ تو خود بھی مجھے بلایا اس لیے کہ یہ بحران کا شکار ہے، یہ مسائل کا شکار ہے، اب یہ بھی نہیں کمائیں گے، اگر کاشتکار کو بھی فائدہ نہیں ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں ہمیں دنیا میں مل کر چلنا ہے۔ ہم یہی پالیسی لانا چاہتے ہیں کہ اگر دیگر ملکوں میں ڈی اے پی کم ریٹ کاشتکاروں کو ملتی ہے یا سستی بجلی ملتی ہے یا وہاں ڈیزل سستا ہے، تو یہاں کا زمیندار وہاں سے کیسے کمپٹیشن کرے؟ تو یہی بات ہے کہ ہم اداروں کو درست کر رہے ہیں، ہم ایسی پالیسی لا رہے ہیں
تاکہ جو جس کا حق ہے اس کو ملنا چاہیے، کاشتکار کو کاشتکار کا حق ملنا چاہیے، مگر اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ کاشتکار کے حقوق کو جو ہے رائس ملر سلب کرتا ہے یا ایکسپورٹر کرتا ہے. ضرور ان کی شکایات ہوتی ہے، مگر یہ عالمی طور پہ کھلا میدان ہے رائس کا کاروبار، جو ریٹ عالمی مارکیٹوں میں ہوتا ہے وہی طے ہوتا ہے. صاحب آپ نے ایک طرف کہا